بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 73 فرقے ہوئے، 72 فرقے ہوئے، اور میری امت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو جنت میں ایک فرقہ جائے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس جنتی فرقے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن دعوے کے اندر سچے کون کون ہیں وہ تقریباً آج عقل مند اور باشعور بندے وہ سمجھتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی کے نقش قدم پر کون ہیں، وہ سارے عقل مندوں کو پتہ ہے۔ علماء دیوبند الحمدللہ وہ حق کی جماعت ہے اور جنہوں نے ہر میدان میں اپنی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ علماء دیوبند وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ ہر میدان کے اندر آپ کو دیوبندی نظر آئے گا، سوائے اس کے کہ بریلوی جو ہمارے مخالف ہیں وہ صرف اور صرف تہمت لگانے میں ہی کوشاں ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تہمت لگائیں۔ وہ ہر میدان کے اندر تہمتوں سے کام چلاتے ہیں، الزاموں سے کام چلاتے ہیں، حالانکہ سچ یہی ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے بھی دیوبندی آئے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سے لے کر آج تک آپ دیکھیں گے کہ جہاد کا میدان ہو وہاں پر آپ کو دیوبندی نظر آئیں گے، تبلیغ اور تدریس کا میدان ہو تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ دیوبندی نظر آئیں گے، تصنیف کا میدان ہو تو وہاں پر بھی آپ کو دیوبندی نظر آئیں گے۔ اور یہ حضرات جنہوں نے ہماری مخالفت اتنی کی کہ جھوٹ من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کر وہ بھی علماء حق علماء دیوبند کی طرف منسوب کی، ان کی یہ کوششیں تقریباً ناکام ہو چکی ہیں، اور عقل مند انسان جو باشعور ہیں، پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہیں، وہ صرف ان کی باتوں پر نہیں چلا کرتے بلکہ وہ مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے جب ان کی باتیں سن کر وہ ہماری کتب کے اندر آ کر دیکھتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کے الٹ بات ہوتی ہے۔ جیسے کہ انہوں نے حسام الحرمین لکھ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ گستاخ رسول ہے، انہوں نے اللہ کے اوپر جو ہے نا الزام تراشیاں کی ہے، فلاں 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 یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ جب عقلمند لوگوں نے، میں نے خود یہ ایک دو بندوں سے کہا کہ میں نے کہا آپ حسام الحرمین نہ پڑھیں، آپ حسام الحرمین پڑھیں لیکن اس شرط پر کہ اس کی ہر عبارت ہر بات کو آپ جو اصل کتاب دیوبندیوں کی ہے، جیسے کہ انہوں نے تحذیر الناس کے متعلق لکھا ہے یا تقویت الایمان کے متعلق لکھا ہے یا حفظ الایمان کے متعلق لکھا ہے، تو آپ ان کی حسام الحرمین والی باتیں اصل کتاب جو دیوبندیوں کی ہے آپ ان سے بھی میچ کریں۔ آیا کہ احمد رضا خان نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، یہ آپ کے سامنے جو ہے نا کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہیں آپ کو یہ باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں ہماری کتب میں ملتی بھی ہیں یا نہیں۔
لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کی یہ بیچارے ہمیشہ جو ہے وہ یا تو الزام تراشیوں سے کام چلاتے ہیں یا کہانیوں سے کام چلاتے ہیں یا پھر جو ہے نا من گھڑت روایتوں سے کام چلاتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ یہ آپس میں ہی لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے نا ٹانگیں کھینچنے میں پورے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی وہ جو ہے جلالی کو کھینچتا ہے، جلالی گروپ جو ہے وہ مفتی حنیف قریشی کو کھینچتا ہے، کچھ جو ہے الیاس قادری کو کھینچتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ طاہر القادری کو کھینچتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جو ہے نا سارے مسلمان ثابت کرنے میں یہ جو انہوں نے کفر کی جو مشینری فٹ کی تھی، اب یہ ان کے اوپر ایسے چل رہی ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ مفتی حنیف گستاخ ہے، منکر رسول ہے، اور یہ جو ہے نا ابو بکر کا گستاخ ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ طاہر القادری گستاخ ہے، پھر دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے الیاس قادری گستاخ ہے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک وہ زمانہ ہوا کرتا تھا جب یہ کفر کا فتویٰ دیا کرتے تھے علماء دیوبند پر، لیکن اللہ کا شکر ہے علماء دیوبند نے ہمیشہ احتیاط سے کام لیا اور عقل سے کام لیا ہے۔ علماء دیوبند کو جہاں اللہ نے علم سے نوازا، وہاں اللہ نے ان کو شعور سے بھی نوازا، عقل سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو صلاحیت والا بنایا ہے، بے صلاحیت اور ان جیسا بیکار اور من گھڑت روایتیں بیان کرنے والا نہیں بنایا۔ اب یہاں پر میں آپ کو جو ہے کہانیوں کے بیتاج بادشاہ امین القادری صاحب، اس کی میں ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں، پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوسرے پہلو کی طرف آئیں گے۔ پہلے آپ یہ امین القادری جو انڈیا کا رہنے والا ہے، جو کہانیاں تو ماشاءاللہ ایسی بناتا ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ انڈیا والے فلمیں بناتے ہیں، ان کو کیوں نہیں اٹھا لیتے، ان سے بھی کچھ جو ہے نا کہانیاں بنوا لیں، یہ بہت اچھی جو ہے کہانیاں بنا لیتے ہیں، ان سے بھی کچھ جو ہے نا سبق سیکھے، یہ کہانیاں بناتے کیسے ہیں۔ پہلے یہ آپ کہانی سنیں۔ کسی نے کہا آپ کا نام محی الدین کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ میں رستے سے جا رہا تھا بغداد کی سڑک سے، توجہ فرمائی، میں بغداد کی سڑک سے جا رہا تھا، ایک آدمی ادمرا پڑا ہوا تھا، جانتے ہیں نا ادمرا؟ اس لیے کہ مجھے عادت ہے میں آپ کی لینگویج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آدھا زندہ آدھا مردہ ہاں ہاں کرا رہا تھا، لوگ اس کے پاس سے گزرے، اس نے کسی کو آواز نہیں دی، اس لیے کہ مریض بھی جانتا ہے کہ مجھے کون سا خون چاہیے۔ غوث پاک کو اس نے مدد کے لیے بلایا، اس ادمرے آدمی نے، اور غوث پاک نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ غوث پاک کہتے ہیں جیسے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پہنچا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور جب مرنے کے قریب تھا وہ تو تندرست تھا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا تیرے نانا کا دین ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مرنے کے قریب تھا، تیرے سہارے کی ضرورت تھی، تو نے سہارا دیا، میں زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے تو محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں پھر میں مسجد گیا تو مسجد کا ہر نمازی مجھے محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ رہا تھا، محی الدین کہہ کے پکار رہا تھا۔ کہ پیران پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، محی الدین یہ لقب تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہانی انہوں نے کہاں سے بنائی ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس ناچیز نے بھی الحمدللہ غنیت الطالبین کا پورا مطالعہ کیا ہے اور کچھ جو ہے دوسری کتب کا بھی مطالعہ کیا ہے، لیکن پیران پیر کا یہ جو قصہ انہوں نے بیان کیا واللہ عالم کہاں ہے، کس جگہ پر لکھا ہوا ہے، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھا نہیں تھا یہ اللہ کو علم ہے کہ کیسی یہ کہانی تھی، کہاں سے یہ لے کے آئے، کیسے لے کے آئے، یہ واللہ عالم۔ اگر ہے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی یہ کے متعلق یہ سچی بات ہے کہ بوڑھے شخص کو اٹھایا اور وہ جب ہاتھ دیا تو وہ یکدم اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا دین ہوں، اگرچہ یہ بات امین القادری کی سچ ہے تو پھر آپ دوسرے پہلو کی طرف بھی نظر ڈالیں، اور یہاں پر آپ کو دوسری کہانی، دوسرے شخص کہانی باز کی باتیں آپ کو سناتا ہوں، ذرا آپ ان کو بھی سماعت فرمائیں۔ آپ سے کسی نے لقب کی وجہ پہلے آپ یہ ایک بار میں جنگل سے گزر رہا تھا، راستے میں نے دیکھا کہ کمزور بوڑھا شخص زمین پر پڑا ہے، اس نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سہارا دیں۔
तो मुझे तकल्लुफ हुआ, उसने इसरार किया तो मैंने उनका हाथ पकड़ कर खड़ा किया तो खड़ा हो गया। और वो शख्स तंदुरुस्त तवाना और बुढ़ापा खत्म और जवानी उसमें जमा आ गया उसमें। और उस शख्स ने बताया कि मैं आपके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और मैं बहुत कमजोर हो गया था, आपने मुझे ताकतवर कर दिया। अंता मुहियुद्दीन, आप मुहियुद्दीन हैं। हाँ तो अपने दीन को जिंदा करने वाले हैं। फिर मैं मस्जिद में आया तो लोग चारों तरफ से आने शुरू हुए मेरी तरफ और मुझे या मुहियुद्दीन कहने लगे और यूं मेरा लक़ब मुहियुद्दीन मशहूर हो गया। तो जनाब आपने ये भी समाप्त किया। अब उस तरफ है अमीनुल कादरी साहब। वो अमीनुल कादरी कहते हैं कि ये पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आकर एक बूढ़े बंदे को जो है ना हाथ दिया, और जब हाथ दिया तो वो उठ खड़ा हुआ और उनसे पीरान पीर ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपके नाना का दीन हूँ, कमज़ोर था, आपने मुझे ताकत बख्शी, खड़ा किया। अगरचे ये पीरान पीर की बात है, चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इलियास कादरी साहब कह रहे हैं कि मुझसे, मैं खुद जो है ना एक बार जंगल में गया और मैंने जाकर देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो जो है ना गिरा पड़ा था, मैंने उसको उठाया और जब वो खड़ा हुआ तो उसको मैंने पूछा उससे कि आप कौन है? उसने कहा कि मैं आपके नाना का दीन हूँ। पहली बात तो ये है कि इलियास कादरी झूठा है मेरी नज़र के अंदर, ठीक है ना। अमीनुल कादरी अगर सच्चा है तो फिर इलियास कादरी झूठा है, अगर इलियास कादरी सच्चा है तो फिर अमीनुल कादरी झूठा है। आप एक को सच्चा कहेंगे, दूसरे को झूठा कहेंगे, और यकीनन यहाँ पर आधी बरेलियत बल्कि पौनी बरेलियत, ठीक है ना, 3 हिस्से बरेलियों के जो है ना वो अमीनुल कादरी को सच्चा कहेंगे, क्योंकि अमीनुल कादरी बात कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की। आप उनको सच्चा कहेंगे, अगर आप उनको सच्चा कहेंगे फिर आप जुर्रत करें, हिम्मत करें और इलियास कादरी को झूठा करें, ठीक है ना। ये इलियास कादरी ने झूठ बोला है और इलियास कादरी साहब अपने आप को सैयद कहलवा रहा है, ठीक है ना। 1-2 क्लिपें और भी हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं मंजर आम पर लाऊंगा। तो जनाबे वाला ये सैयद कहाँ से आ गया, ठीक है ना, ये सैयद है भी या नहीं है ये तो वल्लाह आलम। हमने तो यहाँ पर जो है ना यहाँ तक सुना है कि ये मेमन है ज़ात के, ठीक है ना। बहरहाल अब कौन सच्चा कौन झूठा ये फैसला अवाम करे कि इन दोनों में से सच्चा कौन है। अगर आप एक को सच्चा करेंगे दूसरे को झूठा करेंगे फिर भी आपका झूठा आपका सच्चा, और अगर आप अमीनुल कादरी को झूठा करेंगे तो इलियास कादरी जो झूठा है और इंशाल्लाह झूठा ही रहेगा। और अमीनुल कादरी साहब अगर सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं, तो फिर इलियास कादरी साहब जो है ना वो सच्चे निकलेंगे। बहरहाल ये कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है। उलमाए देवबंद के ऊपर जब भौंकना शुरू किया था ना तुमने, तो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर एक अजाब नाजिल हुआ था कि आज तुम्हारे पास सिर्फ कहानियां हैं, कुरान हदीस नामो निशान नहीं है। तुम्हारे सारे जितने भी बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े शेख हैं, वो अगर हक के रास्ते पर चलते हैं तो उनको भी आजकल डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर भी लेबल ना लग जाए कि ये वहाबी हो गया है। क्योंकि पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने जब तौहीद बयान की थी तो उनके ऊपर भी यही फतवा लगाया था तुमने कि ये पीर नसीरुद्दीन वहाबी हो चुका है। तो आज भी कुछ हजरात हैं बरेलवियों के अंदर जो हक की बात करते हैं, ये नहीं है कि सारे एक जैसे हैं, ऐसे नहीं है। कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो हक्कानियत के ऊपर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये हमें भी मालूम है, लेकिन इन जैसों ने उनको भी बदनाम किया हुआ है। अल्लाह ताला इलियास कादरी जैसों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे और अल्लाह ताला इनकी कहानियों से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके पास कुरान करीम है, हदीसों का ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद है, आप उम्मत को कुरान सुनाएं, अहादीस तय्यबा सुनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा एक सच्ची मुस्लिम उम्मत बन जाएगी और उनको सिरात मुस्तकीम भी मिल जाएगा। लेकिन आपकी कहानियों से अल्लाह माफ़ी दे, उम्मत पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, इससे तो अल्लाह ही वाकिफ़ है। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।